یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نئی نویلی دلہن بن کر سجی سوری اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، دل میں ہزاروں خواب اور امیدیں لیے کہ آج سے میری زندگی ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کرے گی۔ لیکن وہ لمحہ، وہ منظر میری ساری خوش فہمیاں چکنا چور کر گیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ تھیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا اور آتے ہی چیخنے لگا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ تو مجھے کچھ کرے، میں تجھے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے لپکا تو میں گھبرا کر کمرے میں ادھر سے ادھر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں خوف سے لرز رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا جو پہلے دن ہی وہ مجھ پر یوں ٹوٹ پڑا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت لیے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکتی رہی، مجھے یقین نہیں آتا تھا یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، بارات میں سب سے عزت سے مل رہا تھا، خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا اور میرے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر رہا تھا۔ لیکن اب کمرے میں آ کر اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے تو معلوم بھی نہ تھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ مجھ پر یوں برس پڑا ہے۔ اتنے میں دروازے پر ہلچل محسوس ہوئی تو میں چونک گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بہن اور بھائی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بھائی نے آگے بڑھ کے اسے پکڑا اور بمشکل قابو پایا۔ وہ سب اسے کمرے سے باہر لے گئے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے۔ تو نے اسے شادی کی پہلی رات ہی غصہ دلا دیا۔ میری ساس مجھ پر برسی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ کوئی نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ میں تو بس بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ساس نے میری بات کاٹ دی۔ اب تو اس کی بیوی بن چکی ہے، اب وہ تیری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے غصے کو قابو میں رکھنا تیرا کام ہے، ہمارا نہیں۔ تو خود فیصلہ کر لے کہ تو نے اس کی من چاہی بن کے رہنا ہے یا پرائی، اور پھر آج سے ہی جتن شروع کر دے۔ وہ باتیں سنا کر کمرے سے نکل گئی اور میں وہیں ساکت بیٹھ گئی۔ میں حیرت میں ڈوبی تھی، نہ رونا آیا نہ ساس کے سامنے کچھ بولنا آیا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، آنکھیں خالی تھیں اور ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر میری خطا کیا تھی؟ میرا نام عذرا ہے۔ میں نے آنکھ ایک ایسے گھر میں کھولی جو غربت، جھگڑوں اور محرومیوں کا گہوارہ تھا۔ ہمارے گھر میں اتنے زیادہ بچے تھے کہ ماں باپ کے پاس نہ وقت تھا نہ توانائی کہ وہ کسی ایک کو بھی خاص توجہ دے سکتے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور شاید اسی لیے سب سے زیادہ نظر انداز کی گئی۔ میرے وجود کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اماں کی زبان پر ہر وقت شکوے، شکایتیں اور بد دعائیں تھیں، غربت کا رونا اور قسمت کا گلہ، جبکہ ابا کام سے اتنے تھکے ہوتے کہ ان کی تھکن کبھی زبان سے کبھی ہاتھوں سے ہم پر برس پڑتی۔ دونوں میاں بیوی جیسے اپنی تلخیوں کا بوجھ ایک دوسرے پر نہیں بلکہ اپنے بچوں پر نکالتے تھے۔ میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، سب مجھ سے بڑے۔ بہنوں کو ابا نے بڑی ہوتے ہی جلدی جلدی رخصت کر دیا، جیسے ان کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی ہو۔ بھائیوں کی شادیاں بھی جلدی کر دی گئیں اور یوں ہمارے گھر میں ایک کے بعد ایک بھابھی آتی گئی۔ لیکن بھابھیاں بھی مجھ سے محبت کرنے والی نہ تھیں، شاید وہ مجھے ساس کی طرح ہی دیکھتی تھی، ایک غیر ضروری بوجھ کی مانند۔ ان کے لیے بس میں ایک کام کرنے والا ہاتھ تھی جو وقت بے وقت ہر کام کے لیے دستیاب ہونا چاہیے تھا۔ صبح سے لے کے رات تک مجھے کبھی کسی کے بچوں کو سنبھالنا پڑتا، کبھی برتن دھونا، کبھی کپڑے طے کرنا اور کبھی روٹی پکانی ہوتی۔ میری عمر کے بچے جب اسکول جا رہے ہوتے، خواب دیکھ رہے ہوتے، میں تب خوابوں کی دنیا میں کوسوں دور بس دوسروں کی زندگی کو آسان بنانے میں مصروف رہتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری خاموشیاں بڑھتی گئی، میں اندر ہی اندر بجھتی چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی مقام، کوئی محبت، کوئی خواب کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ میں بس ایک سایہ ہوں جو ہر جگہ ہوتا ہے مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں تو شاید ساری زندگی یوں ہی کاموں میں الجھی رہتی اگر خالہ ثریا کی نظر مجھ پہ نہ پڑتی۔ وہ ہمارے محلے کی ایک نیک دل، سمجھدار اور دیندار خاتون تھیں جو بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اماں سے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ اس بچی کو قرآن پڑھنے بھیجا کرو، اگر تم اسے اسکول نہیں بھیج سکتی تو کم از کم دینی تعلیم تو دو تاکہ کل اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکے۔ میں اس وقت صرف 12 برس کی تھی۔
خالہ کی بات سن کر اماں نے پہلے تو کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن پھر جانے کیوں اچانک جیسے ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ شاید وہ مجھے ہر روز بھابھیوں کے بچوں کی خدمت کرتے کاموں میں جتے دیکھتی تھیں اور دل ہی دل میں پگھلنے لگتی تھیں۔ شاید میرے اندر کی خاموشی اور تھکن ان کے دل کو چھو گئی تھی۔ خالہ کا انداز ایسا تھا کہ ان کی بات کو ٹالنا مشکل ہوتا۔ اماں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا، ہاں بھیج دیا کروں گی، سارا دن تو یہ ویسے بھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، باہر جائے گی تو دل بھی بہلے گا۔ جو پہلی بار میں گھر سے سپارہ پڑھنے کے لیے نکلی، یہ میرے لیے صرف قرآن سیکھنے کا موقع نہیں تھا، بلکہ ایک نئی دنیا کی طرف پہلا قدم تھا۔ قرآن کی تعلیم نے میرے دل میں اللہ کا شعور جگایا اور میرے اندر ایک عجیب سی روشنی بھرنے لگی۔ مجھے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، لیکن کبھی کسی نے اجازت نہ دی۔ جب خالہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی اخلاقی اور دینی کتابیں پڑھنے کو دیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میری سوئی ہوئی روح جاگ گئی ہو۔ کتابوں میں چھپے سبق، قصے اور نصیحتیں میرے دل میں اترنے لگیں۔ خالہ جب میری تعریف کرتی تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ کہتی، تو بہت ذہین ہے، اگر پہلے آ جاتی تو اب تک قرآن مکمل کر لیتی، اور شاید تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر چکی ہوتی۔ ان کے لہجے میں افسوس ہوتا، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ مجھے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اب مجھے پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ وقت تو میرے پاس وافر تھا، دل میں لگن بھی تھی اور خواہشیں بھی جاگ گئی تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو دل و جان سے پڑھائی میں جھونک دیا۔ اب میں صرف سیکھ نہیں رہی تھی، میں خود کو پہچان رہی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے زندگی کی بہت سی اور حقیقتیں بھی سمجھ آنے لگیں، وہ سب کچھ جو اماں مجھے کبھی نہ سکھا سکیں۔ وہ خالہ نے نہ صرف سکھایا بلکہ مجھے احساس دلایا کہ میں بھی کچھ بن سکتی ہوں۔ خالہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں میرے لیے زندگی کے بڑے بڑے سبق بن گئیں۔ جب وہ کوئی واقعہ سناتی اور اس کا خلاصہ بتاتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ واقعہ میری ہی زندگی کا حصہ ہو۔ میں ان باتوں کو دل سے سمجھتی اور یہی بات میری سوچ، میرے رویے اور میرے کردار میں جھلکنے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اب وہ سادہ سی خاموش اور ڈری سہمی بچی نہیں رہی، اب میں سوچ سمجھ سکتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر خود کو پہچاننے لگی تھی۔ کچھ سالوں میں نے خود کو مکمل طور پر پہچان لیا تھا۔ میں ایک سادہ مگر باوقار لڑکی تھی جسے زندگی کا شعور تھا، اور اچھے برے کی پہچان بھی۔ میں گھر میں زیادہ بولنے والی نہیں تھی، بلکہ اکثر بھابھیوں کی باتیں خاموشی سے سن کر خوش اخلاقی سے اندازہ لگایا کرتی، مگر اس بار میری خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھا گیا۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ، خاص طور پر میرے گھر والے، میری شخصیت کو سمجھیں، یہ جانے کہ مجھ پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھابھیاں بھی کچھ حد تک سمجھنے لگیں کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب وہ اکثر اپنے کام خود کرنے لگیں، کیونکہ جان چکی تھی کہ میں ہر بات برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی خود کو پہلے کی طرح قربان کروں گی۔ خالہ نے میرے اندر جو روشنی جگائی تھی وہ میرے رویے اور فیصلوں میں جھلکنے لگی تھی۔ میں خاموش ضرور تھی، مگر اب میری خاموشی میں سمجھوتا نہیں، شعور اور خودداری بولتی تھی۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ جیسے ہر لڑکی کے دل میں کچھ خواب، کچھ امیدیں پلتی ہیں، ویسے ہی میرے دل میں بھی کئی ارمان جنم لینے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میرا خیال رکھے، عزت دے اور میرے وجود کو اہمیت دے، مگر میں یہ سب کچھ کبھی اماں سے نہ کہہ سکی۔ شاید مجھے یہ سکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ اپنی خواہشوں کو لفظوں میں کیسے ڈھالا جاتا ہے۔ اماں اور ابا نے خود ہی میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ وہ ہر آنے والے رشتے کو اس امید سے دیکھتے کہ شاید اب ان کی بیٹی کا گھر بس جائے۔ کئی لوگ آئے، کئی گئے، کچھ نے کوئی بھی بات کیے بغیر انکار کر دیا، کچھ نے آ کر خاموشی سے چلے جانے کو ہی مناسب سمجھا۔ مجھے اکثر یہ طعنہ سننے کو ملتا کہ لڑکی تو سادہ سی ہے، اور یہی سادگی شاید میری سب سے بڑی پہچان بھی تھی اور کمزوری بھی۔ میری عمر زیادہ نہ تھی، مگر اماں ابا کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا آخری فرض بھی جلد از جلد پورا کر لیں۔ میں ان کے دل کا حال سمجھتی تھی، اور اس لیے خود بھی دعا کرتی کہ میرا نصیب جاگے اور میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ آخر کب تک میں اپنے بھائیوں، بھابھیوں اور ان کے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی رہتی؟ میری اپنی زندگی، میرے اپنے خواب کب پورے ہوتے؟ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کئی سپنے اپنی پلکوں پر سجا رکھے تھے۔ میں ایک خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جو ہر رات سوتے ہوئے اپنے ہونے والے شوہر کی محبتوں کے بارے میں سوچتی کہ کوئی مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، میرے دکھ سکھ کا ساتھی بن رہا ہے۔
میں چاہتی تھی کہ جیسے میری بھابیاں اپنے شوہروں کے دل پہ راج کرتی ہیں، میں بھی اپنے شوہر کے دل کی ملکہ بنوں، اس کے لیے خاص بنوں، اس کی زندگی کا سکون بنوں۔ جب کبھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا تو میں بھی دل تھام کر سچ سور کر ان کے سامنے آتی۔ مجھے بھی امید ہوتی کہ شاید یہ لوگ مجھے پسند کر لیں، میرا سادہ پن انہیں سچ لگے اور میری آنکھوں میں چھپے خواب انہیں نظر آ جائیں۔ مگر اکثر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ میری سادگی، میرا کم گو ہونا، شاید یہ سب کچھ لوگوں کو متاثر نہ کر پاتا اور وہ خاموشی سے پلٹ جاتے۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ کیا میں واقعی کسی کے پسند نہیں بن سکتی؟ کیا میرے نصیب میں صرف انتظار لکھا تھا؟ مگر پھر بھی میں ہار نہیں مانتی تھی۔ نہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو مجھے میری سادگی سمیت اپنائے گا، میرے اندر کے خالی پن کو محبت سے بھر دے گا۔ تب تک میں بس صبر کا دامن تھامے اپنی دعاؤں میں اپنے نصیب کو سنوارنے کی التجا کرتی رہی۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے بھی کوئی پسند آ گیا، یا یوں کہیے جب کسی نے مجھے دل سے اپنا لیا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام ساجد تھا۔ رشتے کے لیے آنے والے مہمان خواتین نے مجھے محض ایک نظر دیکھا اور فوراً رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ اماں ابا کو بھی جیسے اسی گھڑی کا انتظار تھا۔ اگلے ہی دن وہ ساجد کے گھر لڑکے کو دیکھنے چلے گئے۔ اس دن میرے دل کی حالت عجیب سی تھی، کبھی تیز دھڑکنے لگتا، کبھی کسی انجانی سوچ میں ڈوب جاتا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا رہا کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ لڑکا میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، کیا وہ واقعی مجھے پسند کرے گا، کیا میرا نصیب اب بدلنے والا تھا؟ گھر میں سب لوگ ساجد کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اماں ابا بھائی بھابھیاں اور میں تنہا ایک کمرے میں خاموشی سے بیٹھی دل کی ہر دھڑکن کو سن رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ مجھے سب گھر والوں کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ میرا وقت کاٹے نہ کٹ رہا تھا۔ گھر والے کچھ ہی گھنٹوں میں لوٹ آئے تو مجھے سکون ملا۔ ان کے چہروں پر ایسی خوشی اور چمک تھی جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا رشتہ نصیب ہو جائے گا یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لڑکا نہ صرف دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے بلکہ مزاج کا بھی انتہائی شریف ہے۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی ہیں، گورا چٹا جیسے کوئی فلمی ہیرو ہو، اور اتنی شرمیلی طبیعت کے نظریں تک نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ بھابھی نے مجھے پوری تفصیل سنائی تو میں اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے دل نے جیسے خوشی کی چیخ مار دی۔ ایک سنسنی سی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میرے دل میں بھی جیسے امیدوں کی کلیاں کھلنے لگیں۔ میں دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ ساجد نہ صرف میرے ماں باپ کو پسند آ گئے بلکہ ان کے بارے میں جتنی باتیں سنی لگتا تھا کہ میرے رب نے میری دعائیں سن لیں۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر رب کریم نے مجھے اتنا خوبصورت، با اخلاق اور عزت دار شریک حیات عطا کیا۔ دل سے نکلی ہوئی دعائیں واقعی عرش پر سنی گئی تھیں۔ ساجد وہ پہلا شخص تھا جس کو دیکھے بنا میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا اور میرے ماں باپ بھی اس کے سراپے کے دیوانے ہو چکے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا نہ صرف میرے گھر والوں کو بلکہ مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، میری شادی کا دن۔ ایک ایسا دن جس کے بارے میں نے بچپن سے خواب دیکھے تھے، اور جب سے ساجد سے میرا رشتہ پکا ہوا تھا میری سوچوں، خیالوں اور دعاؤں میں بس وہی تھا۔ وہ نہ صرف میری دعاؤں کا حاصل بن چکا تھا بلکہ میری سوچ، میری نیند، میرے ہر لمحے پر چھایا ہوا تھا۔ میں اکثر خود سے پوچھتی، کیا واقعی ایسا حسین اور باوقار انسان میرا ہونے والا ہے؟ اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ وہ میرے دل و دماغ پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، باتوں میں نرمی اور چال میں وقار، سب کچھ میرے خوابوں کے شہزادے سے بھی بڑھ کر تھا۔ میں سوچتی اگر وہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا نفیس اور حسین انسان ہوگا۔ ویسے بھی اماں اور ابا اس کے بارے میں ہمیشہ تعریفی کلمات کہتے۔ وہ ہر ملاقات کے بعد یہی کہتے کہ ساجد نہ صرف ظاہری طور پر خوش شکل ہے بلکہ اندر سے بھی اتنا ہی مہذب، شریف اور سمجھدار انسان ہے۔ ان کے بقول وہ ایک ایسا شخص ہے جو نہ صرف عزت دینا جانتا ہے بلکہ عزت لینا بھی۔ انہوں نے جتنی بار بھی ساجد سے ملاقات کی ہر بار اس کی سادگی، شرافت اور ادب و لحاظ پر اور بھی فخر محسوس کیا۔ شادی کی تاریخ قریب آتی گئی اور میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر مسلسل دوڑتی رہی۔ میں راتوں کو جا کر اپنی دلہن بننے کا تصور کرتی، ساجد کے ساتھ نئے گھر کی گلیوں میں چلتی، اس کے ساتھ مستقبل کی امیدیں بنتی۔ پھر وہ مبارک دن طلوع ہوا۔
میں دلہن بن کر جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر حیا کی سرخی تھی، لیکن دل میں عجیب سی طمانینت بھی۔ ساجد جب بارات کے ساتھ آیا تو وہ واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، ماتھے پر سادگی کا نور اور باتوں میں وہی عاجزی جو اس کے کردار کا سب سے خوبصورت پہلو تھا۔ وہ میرے ابا اور اماں کے ساتھ ایسی محبت سے، ایسی شفقت سے ملا کہ میرا دل شکر سے بھر گیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ بس یہ بندہ ایسا ہی رہے۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے ساتھ بیٹھی تو ایک بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک دھیما سا پرسکون تبسم جس نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے رب نے میری زندگی سنوار دی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں واقعی خوش نصیب تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی، یہ سکون اور یہ خواب صرف ایک خوش فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری تقدیر کی کالی راتیں ابھی باقی تھیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک وقتی فریب تھا۔ میری قسمت کی کتاب میں ایک ایسا موڑ لکھا جا چکا تھا جہاں سے سب کچھ بدل جانا تھا۔ میری یہ مسکراہٹیں جلد ہی سوال بننے والی تھی، میری دعائیں آزمائشوں میں بدلنے والی تھی، اور وہ شخص جسے میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی وہی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، وہ رات جس کے بارے میں ہر لڑکی بچپن سے خواب بنتی ہے۔ میں نئے عروسی لباس میں لپٹی، چہرے پر حیا کی چمک لیے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر چیز خوابوں کی طرح لگ رہی تھی، کمرے کی سجاوٹ، نرم بستر، روشنیوں کا ہالہ اور دل میں سجی امیدیں۔ میں تھوڑی سی گھبراہٹ، تھوڑا سا انتظار اور بے شمار جذبات لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا اور کان ہر آہٹ پر چوکس تھے، مگر وقت گزر گیا اور وہ نہ آئے۔ کئی پہر گزر گئے، میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں اور پھر مایوسی سے جھک جاتی۔ دل میں ایک انجانی سی الجھن ہونے لگی۔ آخرکار تھکن نے اپنا اثر دکھایا اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے بیٹھتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اچانک دروازے کی زوردار آواز سے میں چونک گئی۔ آنکھ کھلی تو کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے، مگر وہ نہ تھے جنہیں میں نے اپنے خوابوں میں بسایا تھا۔ ان کی گہری سبز آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جیسے غصے اور نفرت نے ان کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا تھا اور چہرے پر عجیب سی وحشت چھائی تھی۔ میں خوف سے لرز گئی۔ میں نے گھبرا کر انہیں غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں اجنبی تھیں، ان کے تیور اجنبی تھے اور ان کا وجود میرے تصور سے بالکل مختلف۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے مجھے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھ گئی، زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ چیخے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ دھوکہ؟ کس بات کا؟ میرے ذہن میں کچھ نہ آیا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے، ان کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی اور ہاتھ میں ڈنڈا لرزتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک وہ میری طرف لپکے جیسے مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ میں خوف کے مارے چیخ پڑی۔ جان بچانے کے لیے میں بستر سے پیچھے ہٹتی ہوئی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ میں کانپ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ہزار سوال۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری خوشیوں کی پہلی رات یوں ڈراؤنا خواب کیوں بن گئی تھی؟ اسی دوران شور سن کر گھر کے دوسرے افراد کمرے میں آ گئے۔ سب نے بڑی مشکل سے انہیں قابو میں کیا اور کمرے سے باہر لے گئے۔ ان کی والدہ، بھائی اور بھابیاں سب حیران و پریشان تھے، مگر میرے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میری سانسیں ابھی تک تیز تھیں، دل کسی دھچکے کی گرفت میں تھا۔ میں خالی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی جیسے سب کچھ میرے سامنے بکھر گیا ہو۔ جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی امید لے کر میں اس گھر میں آئی تھی وہی میری پہلی رات کو خوف میں بدل گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا، ایسا کیا جرم مجھ سے سرزد ہو گیا جس نے میری پہلی رات کو عذاب بنا دیا۔ یہ وہ آغاز نہ تھا جس کی میں نے خواہش کی تھی، یہ وہ رات نہ تھی جس کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی۔ ساری رات خوف اور بے یقینی میں کٹی، آنکھوں نے نیند کو چھوا تک نہیں تھا۔ سورج کی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی مگر میرے دل پر اندھیرے ہی چھائے رہے۔ میں نے سوچا شاید رات جو کچھ ہوا وہ بس ایک وقتی کیفیت تھی، کوئی غلط فہمی یا جذبات کا غلبہ، شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت میرے خیالوں سے کہیں زیادہ خوفناک نکلی۔ جب وہ دوبارہ میرے سامنے آیا اس کے چہرے پر ایک
मासूम सी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो नहायत नरमी से मुझसे बातें करने लगा, जैसे वही शौहर हो जिसका तसव्वुर मैंने दिल में बसाया था। मैं कुछ लम्हे के लिए उलझ गई। वही सब्ज आंखें, वही मुस्कुराहट, मगर उन आंखों में अब कुछ और भी था। ऐसा खालीपन जैसे वो कहीं और मौजूद हो, जैसे उसकी रूह दो हिस्सों में बट चुकी हो। कभी वो मामूल के मुताबिक हंसते बोलते मुहज्जब और शफीक अंदाज में मेरे साथ पेश आते। मैं खुद को बहलाने लगती कि शायद सब कुछ अब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक जैसे कोई बटन दब जाए उनका रवैया बदल जाता। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते, चीज़ें तोड़ने लगते, दीवारों से सर मारने लगते। उनकी आंखों में ऐसी वहशत होती जैसे किसी और ही दुनिया के कैदी हों। वो मेरे वजूद से चिढ़ने लगते, मेरे पास आते ही चीखने लगते। मैं दिन रात खौफ के साए में जीने लगी। ना कोई सकून था, ना तहफ़्फ़ुज़। मैं सिसक सिसक कर जीती, चुपचाप सहमी रहती थी, ताकि उन्हें भड़कने का मौका ना मिले। मैंने कई बार अपने ससुराल वालों को ये सब बताया, मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि वो उनका इलाज करवाएं, किसी दिमागी माहिर से मिलवाएं, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। उनका रवैया सर्द, बेहिस और लापरवाह था। वो हमेशा यही कहते, मर्दों को तो गुस्सा आ ही जाता है, तुम बर्दाश्त किया करो, नई दुल्हन हो अभी। मैंने खुद को समझाया, वक्त गुजरेगा, शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर हर गुजरने वाला दिन मेरी उम्मीदों को रोनता चला गया। मेरे अपने माँ बाप को कुछ न बताया, उनके दिल में जख्म डालने की हिम्मत ना हुई। मैं अकेली थी, तन्हा, एक ऐसी अंधेरी दुनिया में कैद जहाँ रोशनी की कोई किरण नजर न आती थी। कभी वो मेरे सामने बैठकर रोते, माफ़ी मांगते, कहते कि वो खुद को नहीं समझ पाते, उनके अंदर कुछ है जो उन्हें बेकाबू कर देता है। मैं उनकी बातों पर यकीन कर लेती, हर बार, मगर फिर वही सब दोबारा हो जाता। एक दायरे में घूमती रहती, दर्द, माफ़ी, उम्मीद और फिर दोबारा दर्द। मेरी अपनी ज़ात बिखरने लगी, मैं अपना असल खोने लगी। मेरी हंसी, मेरे ख्वाब, मेरी आवाज़ सब कहीं दब चुके थे। मैं सिर्फ सांस ले रही थी, जैसे जिंदा लाश। कभी कभी रात के सन्नाटे में खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी तकदीर थी? क्या यही वो मोहब्बत थी जिसकी दुआएं मांगी थी? वो शख्स जिसे मैंने शौहर माना अब एक ऐसी शख्सियत बन चुका था जो खुद अपनी ज़ात से वाकिफ़ ना था। वो कब हंसता, कब चीखता, कब चुप हो जाता, कुछ कहना मुश्किल हो गया था। वो कभी मासूम बच्चे जैसा लगता और कभी ख़तरनाक दरिंदा। मैं उसकी बीमारी को समझने की कोशिश करती, मगर मेरी सादगी मेरे सवालों के आगे बेबस थी। मेरी आंखों के सामने एक मर्द आहिस्ता आहिस्ता पागलपन में डूब रहा था, और साथ ही साथ मैं भी। अब तो ये आलम हो गया था कि मेरे शौहर को सब खुलेआम पागल कहने लगे, उनके भाई भाभी, मोहल्ले वाले, हत्ता कि उनके अपने सगे अजीज़ व अकारब। सबके लबों पर एक ही लफ्ज़ होता, पागल। पहले पहल तो लोग मेरी मौजूदगी में एहतियात बरतते, बात घुमा के करते, नज़रें चुरा लेते, मगर वक्त के साथ सब पर्दे हट गए। अब मेरे सामने भी उन्हें तंज का निशाना बनाया जाता, उनके गुस्से, उनकी उलझन, उनकी जहनी कैफियत का मजाक उड़ाया जाता। मेरे लिए ये सब सहना सबसे बड़ी अजियत था। एक तरफ वो शख्स जिसे मैंने दिल से कबूल किया था, वो हर गुजरते दिन के साथ जहनी तौर पर टूट रहा था, और दूसरी तरफ दुनिया जो उसकी टूट फूट को तमाशा समझकर कहे लगा रही थी। मेरी सास जो पहले हर मामले में मौजूद रहती थी, बीमार रहने लगी और अपने कमरे तक महदूद हो गई। सास की आंखें बंद होते ही बहुत कुछ बदल गया। मेरे जेठ और देवर जिनकी बीवियां आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं, एक मंसूबे के तहत घर तकसीम करके अलग हो गए। दोनों ने ऊपर नीचे के पोर्शन लेकर अपनी नई दुनिया बसा ली। उनके हंसते बसते घरों के बीच हमारा घर जैसे वीराने में बदल गया। अब पूरे आंगन में सिर्फ मैं थी, मेरे शौहर और मेरी खामोश चीखें। मैं और साजिद अकेले खाली घर में कैद होकर रह गए। वो घर जो कभी आबाद था, अब खामोश दीवारों की गवाही बन गया। जब साजिद को दौरे पड़ते या वो चीखते चिल्लाते तो पहले ससुराल वाले उन्हें काबू में करने आ जाते। कोई बाजू पकड़ता, कोई आवाज़ दबाता, कोई दवा देने की कोशिश करता, मगर अब तो कोई मौजूद ही ना था। मैं उनका गुस्सा सहती, उनके चीखने चिंगाड़ने को सुनती और उनके अचानक बदलते रवैयों के साथ जीती, और हर लम्हा सोचती कि मैं क्या करूं, कौन है जो मेरी फरियाद सुनेगा। कभी वो चीज़ें तोड़ देते, कभी खुद को ज़ख्मी कर लेते, कभी मुझ पर बरसने को तैयार हो जाते। मैं एक एक दिन, एक एक लम्हा ज़िंदगी और मौत के बीच गुजारने लगी। ना
میں اپنے ماں باپ کو بتا سکتی تھی نہ کہیں جا سکتی تھی، میں صرف سسک سکتی تھی۔ میرے شوہر کے بارے میں اب لوگ مذاق میں کہتے، پاگل کے ساتھ بیوی بھی پاگل ہو گئی ہے، اور ان کی باتیں سچ ثابت ہونے لگی، کیونکہ میں واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ دکھ، خوف، تنہائی اور اذیت نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ ایک دن میں معمول کے مطابق دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک مجھے بستر کے نیچے کسی ہلکی سی حرکت کا احساس ہوا، جیسے کسی نے دبے قدموں سے چلنے کی کوشش کی ہو۔ میں چونکی اور آنکھیں کھولی تو ساتھ ہی ایک مدھم سی توتلی زبان میں بولنے کی آواز کانوں میں پڑی۔ حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے پاس ایک ننھا سا بچہ کھڑا تھا، بمشکل 2 سال کا، گرد و غبار سے اٹے کپڑوں میں ملبوس، بکھرے بال اور چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت۔ میں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ یہ بچہ کون ہے؟ نہ تو ہمارے خاندان میں ایسا کوئی بچہ ہے، نہ ہی رشتہ داروں میں سے کسی نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ دل میں الجھن اور خوف کا احساس ہوا۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور شوہر کی طرف لپکی۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے گھبراہٹ سے سوال کیا، یہ بچہ کون ہے؟ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے بے نیازی سے ایک نظر مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے کیا پتا، باہر سڑک پر بیٹھا تھا، روتا جا رہا تھا تو لے آیا، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کی بات سنی۔ اس کے لہجے میں نہ ہمدردی تھی نہ وضاحت، صرف سرد مہری تھی۔ وہ بچہ وہیں کھڑا تھا، خاموشی سے مجھے تک رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے پیار سے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے آہستہ سے اس کے گندے بال چہرے سے ہٹائے تاکہ اسے بہتر طور پر دیکھ سکوں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لگتا تھا جیسے کسی بڑے گھر کا بچہ ہو، مگر اب حالت سے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو یا کسی بڑی مصیبت کا شکار رہا ہے۔ میں باہر گلی کی طرف بھاگی، نظریں دروازے کے باہر دور دور تک کسی کو تلاش کرتی رہی۔ شاید اس کے والدین یا کوئی ذمہ دار شخص بچے کو تلاش کر رہا ہو، مگر گلی سنسان تھی، کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے آوازیں بھی دی، کسی کا بچہ کھو گیا ہے کیا؟ کوئی اس بچے کو پہچانتا ہے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مایوسی کے عالم میں واپس آئی۔ بچہ اب بھی صحن میں زمین پر بیٹھا اپنی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولی، بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں نے فوراً باورچی خانے سے دودھ اور روٹی نکالی اور اس کے پاس لے آئی۔ وہ دھیرے دھیرے کھانے لگا، جیسے کئی دنوں بعد کچھ ملا ہو۔ دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور ہمدردی بھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے یہ بچہ کیوں لایا، وہ سچ بول رہا تھا یا کچھ چھپا رہا تھا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ معصوم بچہ کسی محبت، کسی تحفظ کا مستحق تھا، اور میں ایک عورت، ایک ماں، چاہے ابھی حقیقت میں ماں نہ تھی لیکن ایک ماں کا دل رکھتی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب تک کچھ پتہ نہ چلے میں اس بچے کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو جیسے دل میں ایک انجانی سی محبت نے جنم لیا۔ وہ چند دنوں میں میرے دل کے اس قدر قریب آ گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ معصوم اپنی توتلی زبان میں جب بات کرتا تو میری ساری تھکن، ساری پریشانی لمحوں میں دور ہو جاتی۔ کبھی میری انگلی پکڑ کر صحن میں چلنے لگتا، کبھی جھولے کے نیچے چھپ جاتا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ اس کی معصوم حرکتیں، وہ ادھورے جملے، وہ دن میں کئی بار میرا دامن پکڑ کر مما کہہ دینا، یہ سب میرے دل کو چھو جاتا۔ میں اب اسے صرف ایک لاوارث بچہ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میری ممتا جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے جیسا پالنا شروع کر دیا، کھانے میں اس کی پسند کا خیال رکھتی، نہلانے دہلانے اور کپڑے تبدیل کرانے تک ہر کام میں ایک ماں کی سی محبت شامل تھی۔ وہ جب رات کو میرے پہلو میں سونے آتا تو میرا دل چاہتا وقت یہی تھم جائے۔ میں اسے اکثر شام کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی، آس پاس کی گلیوں میں گھومتی، لوگوں سے پوچھتی، کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں یا کسی کا بچہ کھویا ہے؟ ہر چہرے میں امید تلاشتی کہ شاید کوئی اس کا اپنا نکل آئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے حقیقی شناخت، اپنا اصل گھر، اپنی ماں کی گود دوبارہ پا سکے۔ میں جانتی تھی کہ میری گود اس کے لیے وقتی پناہ گاہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اصل حق اپنی ماں کی گود ہے، جہاں وہ مکمل ہو۔ میں نے ان دنوں بے شمار دروازے کھٹکھٹائے، پارکوں، مسجدوں اور بازاروں میں جا کے اس کی تصویر لوگوں کو دکھائی، یہاں تک کہ میں قریبی تھانے تک بھی گئی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ملی، کسی نے بھی اسے پہچانا نہیں۔ ہر شام جب میں گھر لوٹتی میرے اندر ایک تھکن اور بڑھ جاتی، مگر وہ بچہ جب دروازے پر دوڑتا ہوا آتا اور میری ٹانگوں سے لپٹ کر ماما کہتا تو ساری تھکن مٹ جاتی۔
میرے شوہر کا رویہ اب اور بھی عجیب ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو بچے میں دلچسپی لیتا، نہ مجھ سے بات کرتا، بس اکثر خاموشی سے صحن میں بیٹھا رہتا یا پھر کسی کونے میں گمسم۔ اس کی نظریں اکثر کہیں کھوئی رہتی۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ غصے میں آ کر بچے کو کچھ نہ کہہ دے۔ میرے لیے اب وہ بچہ صرف کسی اور کا نہیں تھا، وہ میری ذمہ داری، میری دعاؤں کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے بچہ گھر آیا تھا، میرے شوہر نے ابھی تک غصہ نہ کیا تھا۔ میرے دل میں اب بس ایک ہی خواہش تھی، کسی نہ کسی طرح اس کے اصل والدین یا خاندان کا پتہ چل جائے، کیونکہ میں جانتی تھی چاہے میں اسے کتنی ہی محبت دوں، وہ خلا جو اپنے خون کے رشتے سے بھر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بھر سکتا۔ یہ اس کا حق تھا اور میں اسے یہ حق دلائے بغیر ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ایک رات میری نیند اچانک کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میرا پہلا خیال عثمان کی طرف گیا۔ میں نے اپنے پہلو میں ہاتھ رکھا جہاں وہ ہر رات میری گود میں سمٹ کر سویا کرتا تھا، لیکن آج وہاں سناٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد نظر دوڑائی، سوچا شاید وہ نیچے کروٹ بدلتے ہوئے کہیں پلنگ کے کنارے پر سو گیا ہو، مگر وہاں بھی وہ نہیں تھا۔ دل بے چین ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی، عثمان کہیں بھی نہ تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ میرے قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ یہ مزید حیرت کی بات تھی۔ میرے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ کیا عثمان اکیلا گھر سے باہر نکل گیا یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے صحن، کچن، باتھ روم ہر جگہ تلاشا، مگر عثمان کا کوئی نشان نہ تھا۔ اسی دوران چھت کی طرف سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی کی سرگوشی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر اندیشوں کا طوفان آ چکا تھا۔ کہیں عثمان کسی مصیبت میں تو نہیں؟ یہ سوچ کر میرا سانس رکنے لگا۔ جیسے ہی میں چھت پہ پہنچی میرے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے شوہر جو دن بھر اس بچے کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، جو اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے تھے، وہ اس وقت اس کو اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی، چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں ایسی اپنائیت تھی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتے ہوں۔ وہ بچہ بھی ان کے گلے میں باہیں ڈالے کسی اپنے کی طرح باتوں میں مگن تھا، جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ میری آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ میرے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ شخص جو کسی سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا، اسے محبت سے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ میں دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھی۔ شاید میرے قدموں کی چاپ نے انہیں چونکا دیا۔ میرے شوہر نے فوراً عثمان کو نیچے اتارا اور بغیر ایک لفظ کہے میری طرف دیکھے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے، جیسے کچھ غلط کرتے پکڑے گئے ہوں۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، ششدر، ساکت۔ میرے سوال مزید گہرے ہو چکے تھے۔ میں نے عثمان کو گود میں اٹھایا۔ وہ فوراً میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں اسے لے کر نیچے آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی۔ عثمان تو معصوم نیند میں تھا، مگر میرا دل بے چین تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں کل اس بچے کو اس کے اصل گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ میں نے اگلے ہی دن اپنے شوہر کو کہا تو میری بات سن کر وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ کون ہے اس کے گھر والے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا، آنکھوں میں کوئی چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ صفیہ نے بتایا کہ قریبی علاقے میں ایک خاندان کا بچہ کھو گیا ہے۔ ساری تفصیلات عثمان سے میل کھاتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اسی خاندان کا ہے۔ میں کل خود ان کے پاس جا کر اسے واپس کروں گی۔ میں نے ہمسائی عورت کا نام لیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں صرف حیرت نہیں بلکہ تکلیف بھی ابھری۔ تم یہ سب کچھ نہیں کرو گی، تم اسے کسی کے پاس نہیں لے کر جاؤ گی، وہ چیخ کر بولا تو میں چونک گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے اصل ماں باپ کا پتہ چل چکا ہے۔ جب وہ زندہ سلامت ہے تو اسے ان کے پاس جانا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے دانت پیس کر بولا، تم اسے کسی کے پاس لے کر نہیں جاؤ گی۔ اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کی ماں مر چکی ہے۔ اتنے یقین سے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا کوئی نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ عثمان سے اس کا غیر معمولی لگاؤ، رات کو چھپ کر اس سے باتیں کرنا، اور اب یہ بے جا روک ٹوک۔ کچھ نہ کچھ تھا جو میرے شوہر کے دل میں دفن تھا، مگر
तुम सच नहीं बताओगे तो मैं ये बच्चा पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब की बार मैंने बुलंद आवाज में कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे मेरी जिद की शिद्दत का अंदाजा ना था। मुझे डर भी था कि कहीं वो गुस्से से भड़क ना उठे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने धीरे से उस बच्चे की तरफ देखा जो पास ही बैठा खेल रहा था। उसके लब कांपे, आंखें नम हो गईं। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि ये बच्चा मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून। मैं अपनी जगह साकित रह गई। मेरे कानों को अपने सुने अल्फाज पे यकीन नहीं आ रहा था। उसके लहजे में ना कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई माफ़ी, सिर्फ सच की तल्ख गूंज थी। मेरी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। क्या क्या कहा तुमने? मैंने बमुश्किल अल्फाज अता किए। हाँ, ये मेरा बेटा है। मैं अब भी कुछ न बोल सकी। दिल टूट चुका था, आंखें सुन्न, जुबान गुम। जो कुछ मेरे सामने था वो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा तल्ख था। ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी आवाज़ कांप गई। दिल के किसी कोने में ये बात पहले ही महसूस कर चुकी थी। जब से वो बच्चा इस घर में आया था, साजिद के रवैये में एक नुमायाँ तब्दीली आई थी। हाँ, ये मेरा बेटा है। वो बच्चा जिसे मुझसे छीन लिया गया था, हम दोनों को जुदा कर दिया गया था, मगर अब जब किस्मत ने उसे मेरे सामने ला खड़ा किया है तो मैं उसे दोबारा खोने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इसे मुझसे जुदा मत करना। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सी जुदाइयाँ सहनी पड़ी हैं। उस दिन जब वो मुझे छोड़ कर गया था, मैं खाली हाथ बैठा रहा, उसे आवाज़ें देता रहा। मैं हार चुका था। वो ज़मीन पर मेरे कदमों के पास बैठ गया, जैसे उसका वजूद बिखर चुका हो। मैंने उसकी जुदाई बर्दाश्त की है, दिन रात उसके बगैर जी कर गुजारे हैं। मेरे अंदर अब और सदमा सहने की सकत नहीं रही। अगर तुमने इसे मुझसे छीन लिया तो शायद मैं जी ना सकूं। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। तो ये वो सदमा था जिसकी वजह से वो पागल हो चुका था। मैं अब उसके करीब बैठ गई। वो कांपते हाथों से मेरे कंधे से लग गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी, मगर उसके अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैंने धीरे से कहा। बस तुम अपने आप को संभालो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी ये बात सुनकर वो धीरे से मेरे करीब होकर कंधे पर सर रख कर सिसकने लगा। मैं और शहला एक दूसरे को चाहने लगे थे। वो हमारे ही मोहल्ले की लड़की थी। मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे शादी की और उसे रुखसत करा के अपने घर ले आया। लेकिन मेरे उस फैसले ने मेरे घर वालों को जैसे आग लगा दी। वो ये सब बर्दाश्त न कर सके। शहला पर जुल्म की इंतहा होने लगी। वो हर रोज़ किसी न किसी अजियत का शिकार बनती। मैं उसका साथ देता, उसे सब्र और हौसले की तलकीन करता। मेरा साथ पाकर वो सब दुख भूल जाती और मुस्कुरा उठती। उसकी यही मुस्कुराहट मेरे घर वालों को बर्दाश्त न होती थी। मैं जानता था कि उसे तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, लेकिन यही सोच कर आंखें बंद किए रहा कि शायद ये ससुराल वालों का आम सा रवैया है। अगर शहला उनकी पसंद की भी होती तो शायद रवैया कुछ ख़ास ना होता। मैं ये मानने से इनकारी रहा कि वो अपनी हद से तजावुज़ कर सकते हैं। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी, लेकिन मेरी ये खुशी मेरी भाभीियों को खटकने लगी। मेरे चेहरे पर शहला की मोहब्बत से जगमगाती खुशी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। शहला हसीन थी, खुश अखलाक थी, सबकी तवज्जो का मरकज़ थी। यही सब कुछ मेरे घर वालों, ख़ास तौर पर मेरी माँ को बर्दाश्त न होता। मेरी भाभियाँ अम्मा के कान भरती और हालात बद से बदतर होते गए। हत्ता कि एक दिन शहला मुझे छोड़कर चली गई। जाते जाते वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गई। मैंने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, रोया, गिड़गिड़ाया, तड़पा, मगर वो बोली, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो, इसी में इसकी बेहतरी है। मैं ये बात समझ ना पाया। मेरे दिल ने कभी माना ही नहीं कि मेरे ही घर में मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने शहला को झूठा समझा और गुस्से में आके कह दिया कि वो चली जाए। उस वक्त मुझे लगा शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, शायद किसी और को पसंद करने लगी है, या शायद वो मेरी खातिर कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती। बेटे की आमद के बाद मुझे यूं छोड़ जाना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं पागल होने लगा। मेरे घर वाले, ख़ास तौर पर अम्मा और भाभियाँ, मुझे दिलासा देने के बजाय शहला के ख़िलाफ़ और ज़्यादा भड़काते। उनकी बातों से मेरे दिल में मज़ीद गुस्सा और नफ़रत भरने लगती, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे को देखने तक न जा सका। अम्मा और भाभियाँ मुझ पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। उन्हें लगा शायद यूं मैं शहला को भूल जाऊंगा।
لیکن میں اسے نہیں بھول سکا۔ وہ دل میں تھی۔ شادی کے بعد میں نے تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی، کبھی تمہیں بیوی کا درجہ نہ دیا، کبھی تم سے محبت نہ کی۔ میری ذات میں بس ایک ہی عورت کی جگہ تھی، شہلا، اور جب وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو پھر کسی اور کو کیسے قبول کرتا؟ جب ماں بستر مرگ پر تھیں، آخری سانسوں میں انہوں نے مجھ سے اعتراف کیا کہ وہ شہلا پر ظلم کی حدیں پار کر چکی تھی۔ انہوں نے اسے اور میرے معصوم بیٹے کو زندہ جلانے کی کوشش تک کی تھی۔ شہلا اپنے لیے نہیں، بس اپنے بیٹے کے لیے ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں میری ماں کے لیے نفرت جنم لے۔ اور سچ پوچھو، اگر وہ مجھے سب کچھ بتا بھی دیتی تب بھی شاید میں یقین نہ کرتا، کیونکہ میں ماں کی اندھی محبت میں مبتلا تھا۔ ان کی ہر بات کو سچ مانتا اور شہلا کے الفاظ کو جھوٹا۔ ماں کی وفات کے بعد میں پہلی بار شہلا سے ملنے گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے میری طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تو دیکھ لو مر ہی گئی ہوں۔ میں تڑپ گئی، چاہتا تھا کہ اسے بچا لوں، اس کا درد کم کر سکوں، اس کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار سکوں، مگر اس بار قدرت نے مجھے وہ موقع نہ دیا۔ وہ چلی گئی، اپنے اندر نہ جانے کتنے زخم، کتنے دکھ اور کتنی جدائیاں لیے۔ شہلا کی موت کی خبر ملی تو میں دیوانوں کی طرح بھاگا، اس کے جنازے پر پہنچا، مگر اس کے بھائیوں نے مجھے دروازے سے ہی دھکے دے کر نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا، جیسے جیتے جی نہ سمجھا، اب مرنے کے بعد کیا لینے آیا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے بچے کو بھی انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے اسے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میری فریاد، میری تڑپ کسی کو بھی سنائی نہ دی۔ آخرکار انہوں نے میرا بیٹا بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، مگر کچھ عرصے میں ہی وہ میرے بیٹے کے وجود سے تنگ آ گئے۔ مجھے دور رہ کر بھی اندازہ تھا کہ میرے بچے کی حالت کیا ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر میں اپنی شہلا کی پرچھائیاں دیکھتا تھا۔ ایک دن چپکے سے گیا اور اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا لایا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی انہیں خبر ہوگی وہ پیچھے پیچھے گروہ لے کر آئیں گے، لڑنے چھیننے، لیکن حیرت یہ ہوئی کہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ شاید وہ اب خود بھی تھک چکے تھے، شہلا کے بعد اس بچے سے بھی تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتے تھے جسے وہ نبھا نہ سکے۔ شہلا کی موت کے بعد وہ چند مہینے بھی میرے بیٹے کو نہ سنبھال سکے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، اور جب تمہیں اس ننھے وجود کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے دیکھا، جب دیکھا کہ تم اسے اپنی گود میں لے کے ایسے سنبھالتی ہو جیسے وہ تمہارا اپنا خون ہو، تو میں نے دل سے طے کر لیا کہ اب میں اسے تمہارے ہی ہاتھوں میں سونپ دوں گا۔ میں تو بس ایک باپ ہو سکتا ہوں، لیکن جو ممتا، جو ماں کی محبت تم نے اسے دی، وہ میں کبھی نہ دے سکتا تھا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا، تمہیں بیوی کا مقام نہ دیا، تمہیں محبت سے محروم رکھا، تمہیں خالی زندگی دی، مگر تم نے میرے بیٹے کو بھرپور زندگی دی۔ تم نے اسے ماں کا پیار، تحفظ، ایک مکمل بچپن دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسی عظیم عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن تم سب چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں نے تمہیں بہت کچھ سہنے پر مجبور کیا، مگر تم نے ہمت نہ ہاری۔ تم نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مجھ جیسے شخص کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا تھا، جو محبت کا مطلب بھول چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو عذرا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو میرا دل پگھل گیا۔ میرا شوہر ہی تو میری پہلی محبت تھا، میں اسے کیسے نہ معاف کرتی؟ وہ تو خود اذیت کا شکار تھا، اس سب میں اس کا کیا قصور تھا بھلا؟ میں نے عثمان پر اپنی محبت نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اور اس کے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔